مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ میں بغیر اے سی والے کمرے میں سوتا ہوں۔ کیوں بھائی، کیوں اپنے آپ کو چھوئی موئی بناؤ یار؟ پسینہ نکال لو تھوڑا سا، کیا جا رہا ہے اس میں؟ 4-6 دن میں نا آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ 4-6 دن کی ٹینشن ہے، 4-6 دن کی ٹینشن کیوں؟ جب آپ اس شدید گرمی میں آ کے لیٹتے ہو، پنکھا چلاتے ہو، اڑنگ 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 کرتا ہے وہ، ہمیں تو ایسا لگتا ہے لوری سنا رہا ہے وہ۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کھڑکیاں کھول دو، ہوا کے جھونکے 2-4 آتے ہیں، ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے اس سے یار۔ ابھی ایک ایسا ہی ہوا، آج کل بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، میں لیٹا ہوا تھا، بچے اے سی چلا کے ٹھنڈے ٹھاٹ سو رہے ہیں، میں اکیلا سو رہا ہوں کمرے میں نا۔ اب وہ چاروں طرف سے دروازہ بند ہو گیا تو وہ گرمی اتنی زیادہ حبس ہو گئی کہ مجھے لگایا تو سانس ہی اڑ جائے گا۔ تو پھر میں نے گھر والوں سے کہا میں بھی ادھر ہی آ رہا ہوں، اے سی میں سوؤں گا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے کھڑکیاں کھول کے دیکھو، اگر گزارا ہو رہا ہے تو مت جاؤ اے سی میں۔ تو میں نے کھڑکیاں کھولی، ہوا آنا شروع ہوئی، سو گیا بڑے آرام سے۔ میں نے کہا نہیں آ رہا، ادھر ہی سوؤں گا۔ تو اپنے آپ کو چھوئی موئی مت بناؤ، اس سے ذہن فریش نہیں ہوگا، ٹینشن میں جائے گا۔ تو اور دوسرا یہ کہ اگر سردیاں ہوتی ہیں نا تو سردی میں زیادہ سردی ہوگی تو کمبل میں گھسنے کا مزہ آتا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ مزہ ہی الگ ہے یار۔ سردی نہیں ہو رہی تو نہ کمبل ہے نہ پنکھے ہیں۔ ہم ابھی تو لوگوں میں اے سی کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا، بچپن میں نے جو جون جولائی کے روزے ہم نے بچپن میں رکھے ہیں نا، مجھے یاد ہے وہ، اس وقت زیادہ ایئر کنڈیشن وغیرہ بہت کم لوگوں کے گھروں میں اے سی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ہمیں یاد ہے جو کڑاکے دار گرمی پڑتی تھی، اس گرمی میں ہم اسکول جاتے تھے، 11 بجے زبان خشک ہو جاتی تھی اور 4 بجے کے وقت سارے روزے دار محلے میں گھروں سے باہر نکل کے درختوں کے نیچے لیٹے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے جگ اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے تھے۔ اس کا بھی مزہ ہے بھائی، سمجھے، اس گرمی سے بچنے کا بھی مزہ ہے۔ تو چھوئی موئی مت بناؤ، اور یہ ٹینشن 4-6 دنوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان عادی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو بہت ہی مصیبت میں ڈال دیں، زیادہ گرمی لگے تو اے سی میں چلے جائیں، مر نہ جائیں گے، میرے کھاتے میں نہ پڑ جائیں، لیکن جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نا فضولیات سے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ پسینہ نکل کے بڑی خوشی ہوتی ہے انسان۔ دیکھو میں نے ٹھنڈا پانی پیا نا، مجھے ایسا خدا کی قسم مزہ آ رہا ہے نا، کیونکہ پیاس لگ رہی ہے نا، پسینہ نکالا ہے آج بہت، تو اس کا مزہ ہی بہت ہے۔ اور ہمارے ایک دوست نے، میں مسقط میں گیا تو مسقط کی گرمی تھی بھائی، تھوڑی دیر کے لیے اے سی بند ہوا ہے، میں نے دیکھا یہ تو بے ہوش ہو جائے گا بندہ، ہو ان کی حالت ہو گئی یار۔ میں نے کہا ایسا کیسے بھائی؟ مسقط میں تمہارے باپ دادا 300 سال پہلے آ کے رہے تھے، اس وقت کوئی اے سی کا تصور نہیں تھا۔ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، ہمارے ایک دوست نے، وہ وہیں کے مسقط کے، 24 گھنٹے اے سی میں رہتے ہیں، میں نے تو آرام سے پڑھا لی۔ ان کی حالت خراب، وہ کر رہے ہیں، بٹن کھول رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اے سی چلاؤ یہ۔ میں نے کہا یار یہ عذاب کم ہے کیا؟ اس لیے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو نا مشکلات کا عادی بناؤ۔ میں نے 700 سال پہلے کے ایک حکیم تھے، ان کی کتاب پڑھی تھی، آج کل ڈاکٹر بھی اس کو مانتے ہیں، اس بات کو، حکیم کو مانتے نہ ہوں، ان کی بات کو مانتے ہیں، کہ یہ جو جن ملکوں میں چاروں موسم بھرپور آتے ہیں نا، کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جن میں سردیاں رہتی ہیں۔ ابھی کینیڈا کے بعض سٹی ایسے تھے جن میں ابھی بھی برف پڑی ہوئی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو گرم ہی رہتے ہیں۔ آپ جاؤ افریقہ میں، کچھ کنٹریز ایسے ہیں اتنی شدید گرمی دسمبر میں بھی، اور کچھ ایسے ہیں جہاں سردیوں میں کڑاکے دار سردی، گرمیوں میں کڑاکے دار گرمی۔ سب سے اچھی صحت ان لوگوں کی ہوتی ہے، سب سے خاندانی صحت ان علاقوں کے لوگوں کی ہوتی ہے جہاں سردی بھی ٹائٹ پڑے اور گرمی بھی ٹائٹ پڑے۔